آگے سرا شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ڈیٹ 22 تاریخ کو الیکشن کمیشن سے شیڈیول کا کہا گیا تھا. انہوں نے شیڈیول جمع نہیں کرایا تھا ابھی تک, اور عدالت نے تھرسڈے کا تاریخ دیا اور یہ کہا کہ آپ اپنی رپورٹ جمع کرائیں. عدالت نے یہ بھی بتایا کہ آپ کا کام ہے الیکشن کرانا, شیڈیول اناؤنس کرنا. اگر کوئی الیکشن نہیں ہوتا یا کوئی نہیں کراتا یا کوئی جواز پیش کرتا ہے تو یہ ان کا کام ہے. شیڈیول دینا آپ کی ذمہ داری ہے. تو امید ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہوا ہے, آج کل میں فیصلہ ہو جائے گا. سپریم کورٹ کی طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن تھرسڈے کی تاریخ رکھی گئی ہے اور رپورٹ مانگی گئی ہے. اگر 22 تاریخ میں آپ سے شیڈیول مانگی گئی تھی تو آپ کا جواب کیوں نہیں ہے؟ آپ کتنے پر امید ہے کہ الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھیں, ہم آئین کی طرف دیکھ رہے ہیں. آئین میں یہ کلیئر ہے کہ 3 مہینے کے اندر الیکشن ہوگا. اب سپریم کورٹ نے جو 3 سوالات ہیں اس کا اسپرٹ یہ ہے کہ یہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے, اور تاریخ دینا, شیڈیول دینا کس کی ذمہ داری ہے, الیکشن کرانا کس کی ذمہ داری ہے. جو ابھی تک آبزرویشنز ہے اس کے مطابق تو 3 مہینے کے اندر الیکشن ہونا یہ آئینی تقاضا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیونکہ کوئی آپ ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتے, کیونکہ الیکشن کمیشن کے نیچے سارے ادارات ہیں. جو بھی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے الیکشن رکے نہیں ہے. اور یہ میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں, اگر آپ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں تو 2008 میں جو الیکشن ہوئے تھے تو وہ حالات کیا تھے, اس کے بعد جو 2013 میں الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت کیا حالات تھے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے, اور 2013 کے بعد سے اللہ کے فضل سے جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی تو حالات میں کافی بہتری آئی. اب بدقسمتی سے تحریک انصاف کی حکومت نہ مرکز میں ہے نہ صوبے میں ہے, تو حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو 2008 اور 2013 میں یہ تو ایسا سٹیٹمنٹ ہے کہ پرانے زمانے کی کوئی بادشاہی دے سکتا ہے, کوئی پرانے زمانے کی سرپری کوئین یہ دے سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سیدھا کانٹیمپٹ آف کورٹ ہے کہ اگر جو عدلیہ نے جو فیصلے کیے ہیں اس کو نہ ماننے والی بات ہے. اس کا ہم کیا جواب دیں کہ جس نے اگر پوری زندگی میں کبھی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہ کیا ہو, کوئی رسپانسبل سٹیٹمنٹ نہ دی ہو, کہیں اس کی جو ہے وہ جو پولیٹیکل لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ملک کے انٹرسٹ میں باتیں کرتے ہیں. شاہ فرمان صاحب پی ٹی آئی پہ بڑی تنقید ہوئی کہ انٹرم گورنمنٹ کی ذمہ داری اور اختیار کیا ہے, اور اگر احتساب کی بات ہے تو احتساب تو ہم چاہتے ہیں. ہم نے تو نیب قوانین تبدیل نہیں کیے. آپ مجھے بتائیں جو 1100 ارب روپے کی کیسز انہوں نے معاف کرائے, وہ عدالتوں سے انہوں نے بری نہیں ہوئے, قانون میں ترامیم لا کے. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں, یہ 34 آرٹیکل جو انہوں نے تبدیل کیے, جب اے پی ٹی ایف کا تقاضا تھا, ڈیمانڈ تھی اور ملک کو گرے لسٹ سے نکالنا تھا, تو ہم نے اے پی ٹی ایف کے ریکوائرمنٹ کے مطابق جب اپوزیشن سے اس وقت رابطہ کیا کہ پاکستان کے لیے قانون سازی کرنی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے لیے قانون سازی میں حصہ تب لیں گے جب آپ یہ 34 آرٹیکل نیب کے اس میں ترامیم لے کے آئیں. یہ تو ان 34 آرٹیکل کے لیے ترامیم کے لیے آئے ہیں, تو 34 آرٹیکل میں جو یہ ترامیم لے کے آئے ہیں اس کو بھی ریورٹ کریں گے. صحیح معنوں میں احتساب ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دن پرائم منسٹر یا اس کے بیٹے کے اوپر فردی جرم عائد ہونی ہوتی ہے تو ایک وزیر اعظم بن جاتا ہے اور ایک وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے. یہ احتساب کی بات ہے. آئین کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ یہ سارا کچھ. عمران خان نے بات کی بس کافی. کسی نے گرفتاری واپس چلے گئے ہیں سارے. دیکھیے
जेल बरो का आप मतलब समझे, जेल बरो तहरीक इन्होंने मुल्तान में भी ऐसा किया, लाहौर में इन्होंने चंद लीडरान को लेके, तो 50, 60, 100 बंदों से तो जेल बरो की बात नहीं होगी। हम कॉल देते हैं कि गिरफ़्तारी के लिए लोग आ जाएं, और जो आम आदमी पीटीआई के वर्कर्स वो गिरफ़्तारी देने आ जाएं। जो लीडरशिप है वो इजहार यकजहती के लिए अपने वर्कर के साथ जेल जाएंगे, क्योंकि कोई ये ना कहें कि लीडर्स बाहर बैठे हुए और वर्कर जा रहे हैं। अब जब वो हज़ारों लोग निकल आते हैं और वो 2-3 प्रिजनर वैन लेके आते हैं और आपके लीडरशिप को MPOs के अंदर बंद कर देते हैं आगे जो है, तो ये इससे तो जेल भरेंगे नहीं। इसीलिए हम आए और अमन तौर पर खड़े रहें, और हमने दरख्वास्त की कि आप जेल के सामने प्रिजनर वैन न लेके आएँ, आप ये जेल का दरवाज़ा खोल दें, ये सारे अंदर चले जाएंगे, फिर इनके कवायद नोट करें। आप कोई तरीका बताएं ना कि अगर हज़ारों लोग जेल के अंदर जाना चाहें तो किस तरह जाएंगे, और अगर हुकूमत इनको जो है रोक दें और सिर्फ लीडरशिप को पकड़ लें कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो भी रोक लें, जो बाई इलेक्शंस है उनको भी नुकसान पहुंचाए और जेल बरो तहरीक को भी नुकसान पहुंचाए, तो हम इनकी ये हथकंडे समझते। मैं समझता हूं कि दोबारा कॉल होगी, आप देखेंगे, और जिस दिन इन्होंने जेल के दरवाजे खोल दिए पता चल जाएगा कि जेल भरते हैं कि नहीं। थैंक यू सर।